राइजिंग पाकिस्तान में अक्सर अदीबों शायरों से आपकी मुलाकात होती रहती है और किताब बीनी को, किताब दोस्ती को हम प्रमोट करते रहते हैं। लेकिन आज दो ऐसे मेहमानों से आपको मिलवाने जा रहा हूँ कि जिन्होंने, जो हम कहते हैं जी मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस, जिसमें आपने एक अदीब की हैसियत से बहुत अपना नाम कमाना है तो आप अंग्रेज़ी में लिखें, आप फ्रेंच में लिखें, आप चाइनीज़, ज़ाहिर है चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले मौजूद हैं, ज़्यादा इंसान इस कुर्राए अर्ज़ पे चीनी ज़बान बोलने वाले हैं तो चीनी में लिखें या उर्दू में लिखें तो आपके कारी ज़्यादा होंगे। लेकिन एक ज़ाविया इस सारी बात को देखने का ये भी है कि आप अपनी माँ बोली में लिखें, आप अपनी उस ज़बान में लिखें कि जिस ज़बान में आप सोचते हैं। ये फिर दूसरों का काम है कि वो आपकी ज़बान में लिखी गई शायरी और अदब को, नॉवल हो, अफसाना हो, कहानी हो, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, फ्रांसीसी में, जर्मन में, अरबी में, फ़ारसी में, दूसरी जो ज़बानें ज़्यादा बोली जाती हैं उसमें उसके तराजिम हो। ये बात की बात है। लेकिन लिखना अपनी ज़बान में अपने डायरेक्ट कारी के लिए बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। आज ऐसे ही दो राइटर्स को, रिसर्चर्स को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि भानुमल अमरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ढाटकी और थरी सिंधी में शायरी भी करते हैं, रिसर्चर हैं, पोएट हैं और आपके तराजुम उर्दू में भी हुए हैं। अमरानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम। मेहरबानी सर, आपकी जो हमें मौका दिया और आप इन सब से बात करने का मौका मिला हमें। मोहम्मद अफजल साहब, अच्छा अफजल साहब जो है ना, इनका ताल्लुक़ स्कर्दू से, बल्ती ज़बान में ये लिखते हैं अफसाने, लेकिन अभी हाल ही में इनका बल्ती ज़बान का पहला नॉवल शाया हुआ है। अभी हम इनसे पूछेंगे कि उर्दू में इन्होंने मास्टर्स कर रखा है, उर्दू पढ़ाते भी हैं, उर्दू से बहुत इनकी जुड़त है, लेकिन लिखा है इन्होंने बल्ती में। तो तैयार हो जाएं अफजल साहब, आपसे अभी हम पूछेंगे कि उर्दू में क्यों नहीं आपने लिखा है ना, जबकि आपकी कमांड उर्दू लैंग्वेज पे भी माशाल्लाह उतनी ही है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो बात अमरानी साहब आपसे शुरू करते हैं। यही जो बात मैं अभी कर रहा था कि अपनी माँ बोली में लिखना, उस ज़बान में लिखना जिस ज़बान में आप सोचते हैं, ये कितना ज़रूरी है। और हमें थोड़ा सा ढाटकी और सिंधी थरी के बारे में बताएं कि इसका रस्मुल ख़त क्या है, ये किस तरह से लिखी जाती है, इसकी ज़रा डिटेल्स बताइए। मेहरबानी सर, मुझे मौका दिया कि मैं इन सब से बात करूं जो हमारे सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं। सबसे पहले यह है कि मेरा ताल्लुक़ रेगिस्तान के थर से है, सराय थर जो कहलाता है। ये सिंध का डिस्ट्रिक्ट है जिसको थर पार्क डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। वहाँ जो हमारी ज़बानें बोली जाती हैं उसमें एक है ढाटकी। ढाट ये थर का तबई हिस्सा है। थर वैसे जो है रेगिस्तान वो 9 हिस्सों में बांटा हुआ है। ढाट है, पारकर है, कंठो है, खाउड़ है, वट है, वंगू है, इन सब हर एक हिस्से और का सबको मिला के कहते हैं थर पारकर। ठीक है। तो उसको साथ में उमरकोट भी लगता है। उमरकोट से लेके सांगड़ तक, ये सांगड़ और मीरपुरखास ये पुराना थर पारकर कहलाता है, जो ओल्ड थर पारकर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, जिसकी पहचान मिठी है, जिसकी हेडक्वार्टर जो है मिठी है। तो वहाँ जो ज़ुबानें बोली जाती है उसमें 3 ज़्यादा अहम ज़ुबानें हैं। एक सिंधी, जो सिंध का जो सिंधी ज़ुबान का थरी लहजा, जो थर में मखसूस उनके जो क्योंकि डेजर्ट इकोलॉजी अपनी नोयत रखती है। उनके जो बेल हैं, उनके फसल हैं, उनके दरख्त हैं, उनके अपने अपने नाम हैं, मुहावरे हैं। तो थरी ज़ुबान, जो थरी ज़ुबान वो जो सिंधी थरी ज़ुबान। दूसरा है ढाटकी, जो ढाटकी जैसे वो डेजर्ट की लैंग्वेज है। तो ढाट वो वहाँ का सिंधी से कितनी फ़र्क है वो देखें। अभी उसका अभी 2 राय है। एक राय कहते हैं कि ये ढाटकी जो मारवाड़ी का लहजा है, दूसरा कहते हैं सिंधी का लहजा है। लेकिन इसको अलग ज़बान नहीं अभी मतलब इस पे मुकम्मल देखा जाए एक लसानात के माहिर के तौर पे तो मुकम्मल बोली भी है। लेकिन दोनों शक्ल में अगर लहजा है सिंधी का या मुकम्मल बोली है, लेकिन फिर भी ढाटकी की अपनी अहमियत है। लेकिन लिखी कैसे जाती है? सिंधी रस्मुल ख़त, ये सिंधी अरबी रस्मुल ख़त कहलाता है, उसमें लिखी जाती है। लेकिन इनकी जो अल्फ़ाबेट है उसके जो डॉक्टर नबीश बलोच साहब ने भी काम किया था, हम लोगों ने भी काम किया है, उसके जो
34 جو ہیں حرف تیار کیے گئے ہیں، حروف تہجی جیسے الفابیٹس الفابیٹ کہے جاتے ہیں 34. ٹھیک ہے. تو وہ جو سندھی سے لیے گئے ہیں. 3-4 ایسے ہیں جو مکمل ڈھاٹکی کے ہیں. تو اچھا مجھے ذرا میں چاہوں گا کہ کیونکہ اس وقت ہمارا یہ شو سندھ میں بھی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ فالوورز ہیں، آپ ذرا مجھے بول کے دکھائیے، کوئی ایک بات کیجئے ڈھاٹکی میں، وہی بات آپ کیجئے سندھی تھری سندھی میں اور سندھی میں. میں ذرا فرق دیکھنا چاہتا ہوں سننے میں. دیکھیں سندھی تو مجھے سمجھ آتی ہے لیکن باقی ذرا فرق. بالکل. تہاں جو نا کی ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں آپ کا نام کیا ہے؟ ہوں مٹھی رو آؤں مٹھی جو آیا، میں مٹھی کا ہوں. ٹھیک ہے، میں مٹھی سے آیا ہوں. مٹھی سے آیا ہوں. آئی ایم فرام مٹھی. آئی ایم فرام مٹھی. یہ جو ان کا دیکھیں گے. اسی طرح اور زبان ہم وہاں بولی جاتی ہے جس کو پارکری کہتے ہیں. اچھا. جو پارکر کے ہے، جو ننگر پارکر کے ایریا کے جو کارونجر کا ہلی سلسلہ ہے، اس میں کیسے کہیں گے؟ اس میں پارکری ہوں، میں پارکری سوں. سوں. اچھا وہ سوں ہو گیا. سوں. تو یہ اس زبان کو ان کو ایک اور ٹرم یوز کیا جاتا ہے مرو بھاشا، جو پہلے 17ویں صدی میں ایک ٹرم دیا گیا تھا. یہ جو ڈیزرٹ کی لینگویج ہے اس کو مرو بھاشا کی کہا جاتا ہے. یہ مرو ستھل، یہ جو تھر ہے، اس کو الفاظ جو دیکھیں گے تھر، جو ان کی تھر یہ چولستان سے لے کر جو ہکڑا وادی ہے ہماری، ان کا ایک اپنا مطلب زبان جو سرائکی سے لے کر ڈھاٹکی تک ان کی آپس میں جڑی ملی ہوئی ہے. تھر اور تھل میں کیا فرق ہے؟ سر دیکھیں، یہ تھل اور تھل دونوں خشک ایریا ہے، اور جو ہم دودھ ہے جو اس کو جب پکاتے ہیں گرم کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک تہ جمتا ہے جس کو بھی تھر کہتے ہیں ہماری سندھی میں. تو اس کی طرح یہ بھی ہے. ویسے جل اور تھل دونوں تضاد ہیں. وہ تھل اس کو کہتے ہیں جہاں پانی نہ ہو، وہی ایریا تھل اور آگے بن کے تھر بن جاتا ہے جہاں پانی نہیں ہے. اور جل جس کو پانی ہو، جس جگہ پہ. ٹھیک ہے. وہ جب کہتے ہیں جل تھل ہو گیا. جل تھل ہو گیا. یہ اردو محاورے میں پھر وہاں سے آیا. ہاں بالکل. بیوٹیفل. تو یہاں بڑا کچھ مجھے سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ جو شاعری کرتے ہیں، جی آپ ایک محقق بھی ہیں، آپ کی بہت اچھی انٹرسٹنگ ریسرچ ہے اردو اور تھری زبان اور ڈفرینٹ لینگویجز کا کمپیریزن بھی بڑا زبردست آپ کے کام کا حصہ ہے. لیکن جو آپ خود شاعری کرتے ہیں وہ کس زبان میں کرتے ہیں؟ جو فرسٹ لینگویج آپ کی کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے جو شاعری شروعات کی تھی وہ سندھی سے کی تھی. جیسے میری سندھی تھی. ہم وہ لوگ جو سندھی جو جس طرح سندھی اتر کا جو ہم کہتے ہیں کھیرپور والا جو سندھی ہے لاڑکانو والا، وہ کہتا ہے کاتھوں اچیں پیو، کتھاں پیو اچیں. ہم کہتے ہیں کتھاں پیو اچیں، مطلب وہ کاتھوں استعمال کر لفظ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کتھے. تو کیا اسی طرح کا فرق ہے جیسے ہم پنجابی، پوٹوہاری، سرائکی تینوں بالکل فرق زبانیں ہیں لیکن ملتی جلتی کہیں نہ کہیں جا کے؟ ہاں بالکل اس طرح. کچھ ایسے ہمارے الفاظ ہیں، کچھ ایسے ہمارے محاورے ہیں جو جس طرح کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ڈھاٹکی سندھی کا لہجہ ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ڈھاٹکی ہم کہتے ہیں یا بوہو جا. اب وہ بوہو جا لفظ اس کو سندھی کوئی بھی ہو اس کو پتہ نہیں پڑے گا. انٹرسٹنگ. اچھا جی، یہاں میں دو آپ کے سامنے جو کتابیں ہیں انفولڈ کرنا چاہوں گا جو کہ عمرانی صاحب کی ہیں. اردو میں ان کا ترجمہ ہے صحرا کے دوہے. اور یہ دیکھیے جناب، یہ آپ کے اگر رسائی میں ہو. اچھا جی، اوریجنلی یہ کس زبان میں لکھی گئی؟ یہ بیسکلی یہ جو وہ تھر میں ڈھاٹکی میں، مارواڑی میں اور پارکری میں جو گیت گائے جاتے ہیں، لوک گیت اور لوک دوہے، جو دوہا بھی ایک شاعری کی صنف ہے، بڑی مقبول اور قدیم صنف ہے. تو وہاں جو لوک دوہے گائے جاتے ہیں، داستان گائے جاتے ہیں، قصہ گو بیان کرتے ہیں، اس کے دوہے جو ہیں اس میں دیے گئے ہیں. یہ ہے اور ان کا اردو ترجمہ ہے. اردو ترجمہ. اچھا، اور یہ ہے جی بھارومل صاحب کا گیتوں بھرا ریگستان. گیتوں بھرا ریگستان، اس کی ذرا ہمیں کچھ بیک گراؤنڈ بتائیے. دیکھیں سر، یہ جو ریگستان جس کو کہا جاتا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں رانا محبوب، وہ کہتے ہیں ریگستان راگستان بھی ہے. واہ واہ، کیا اچھا جملہ. تو اس کا
रेगिस्तान रागिस्तान भी है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमारे साथ अफजल साहब मौजूद हैं और रवीश साहब का काम का एक बड़ा खूबसूरत रुख आपके सामने मैं रखूं कि ये गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू के इलाके में पैदा हुए और फिर अपनी तालीम के लिए फैसलाबाद चले गए और उसके बाद जी मास्टर्स आपने उर्दू में किया, लेकिन कहानियां आपने लिखी बल्ती में और अब आपका पहला नॉवेल आया है बल्ती ज़बान में जो शाया हुई, जिसके भी हम तफसील आपको बताएंगे। सो वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान रवीश साहब। तो ये बताइए कि मास्टर्स किया उर्दू में, अपना काम किया उर्दू में, और जब लिखने की बारी आई तो अंदर से आवाज़ आई कि बल्ती में लिखो, कुछ ऐसी कहानी हुई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राइजिंग पाकिस्तान का और आपकी पूरी टीम का कि आपने मुझे मदऊ किया और आपने सामीन और नाजरीन से हम कलाम होने का मुझे मौका फ़राहम किया। बहुत शुक्रिया आपका। बल्ती ज़बान जो है ना, दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में से एक ज़बान है। अच्छा, ओके। इसकी जो दस्तयाब तारीख़ है वो 5000 साल से भी ज़्यादा है। 5000 साल पुरानी ज़बान? जी 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 जी। लेकिन इसकी जो बल्ती अदब की जो तारीख़ है, जो दस्तयाब तारीख़ है, उसमें सोमालिक एक गीत है, लोकगीत, जिस तरह बहरूमाल साहब कह रहे थे। जी जी। तो लोकगीत है सोमालिक, तो उसमें 2500 साल पहले तख्लीक़ कायनात पर और नज़र इर्तिक़ा पर बात की हुई है बल्ती ज़बान में। वाह। वो सीना ब सीना चला रहा है, तहरीरी सूरत में मौजूद नहीं। ठीक है। ये हमारी बल्ती ज़बान की जो मंजूम अदब की जो तारीख़ है यहाँ से शुरू होती है। लेकिन जो नसरी अदब है उसमें भी 2000 साल पुराने दास्तानें, लोक दास्तान, लोक कहानियाँ सीना ब सीना चली आ रही है। बदकिस्मती ये है कि वो तहरीरी सूरत में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बल्ती ज़बान को ये एज़ाज़ हासिल है कि जो जो दास्तान कसर है उसको यूनेस्को ने दुनिया की तवील तरीन दास्तान करार दिया है। अच्छा, ये अभी तहरीरी फॉर्म में अभी भी नहीं है, लेकिन उर्दू में है। हमारे हसन हसरत साहब ने उर्दू में तर्जुमा किया है, मोहम्मद अब्बास काज़मी मरहूम ने इंग्लिश में तर्जुमा किया, लेकिन अपनी ज़बान में मौजूद नहीं। और कुछ लोक कहानियाँ हैं नस्री अदब में, इस वक्त कुछ तराजुम हो चुके हैं मजहबी कुतुब के, और चंद रेडियाई ड्रामे जो हमारे जो बल्ती अदब का, जो नस्री अदब का कुल सरमाया। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने जो लिखा है वो बल्ती में लिखा है, अभी तो ज़ाहिर है अभी तो वो शाया हुआ है, ये पहला नॉवेल है बल्ती ज़बान? जी बिल्कुल। ये 5000 साल पुरानी ज़बान है और पहली बार किसी ने ये काबिश नहीं, मैंने आपको कहा ना कि दास्तान तो मौजूद है, सीना पर सीना चली आ रही है, कहानियाँ हैं। हाँ, लेकिन लिखे तहरीरी अदब में नहीं है, वो तो पुरानी है, कहानियाँ हैं। इंटरेस्टिंग। तो अब दास्तान कसर, जिसको यूनेस्को ने दुनिया की तवील तरीन दास्तान करार दिया हो, वो इस ज़बान में मौजूद है, लेकिन अपनी ज़बान में तहरीरी सूरत में नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। और इसका रस्मुल ख़त क्या है? रस्मुल ख़त इसको आगे या यगे कहते हैं हम, रस्मुल ख़त को। अच्छा जी, ये आ गया जी बल्ती नॉवेल अफजल रवीश साहब का। अभी देखने में तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि उर्दू फारसी रस्मुल ख़त। फारसी रस्मुल ख़त में मैंने लिखा है, क्योंकि आगे रस्मुल ख़त को समझने वाले लोग कम हैं। तो अब आगे रस्मुल ख़त 5 से 10% लोग ही समझ सकेंगे, तो जिसके लिए फिर उसमें तो लिखा नहीं जा सकता। जो पढ़ सकते हैं उसी रस्मुल ख़त में मैंने नावल लिखने की। अच्छा, ये फलक शगाफ क्या है? ये मेरा दूसरा शेरी मजमुआ है। आपका शेरी मजमुआ है, लेकिन इस शेरी मजमुए के अंदर से कुछ निकल भी रहा है। ये ओए होए 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 ब्यूटीफुल। ये क्या है रवीश साहब? ये तो हमारे सीन और हो गया। ये हमारे जीबी में इस टोपी का एक हिस्सा है जिसे फुरगू कहा जाता है। अच्छा जी। ओ यस, ये जो आपके इस टोपी की, तो आपने अभी किताब में रखा, आपने लगाया भी क्यों नहीं? ये हमें लगा के दिखाए ना जी। वाह जी, आप बैठे बैठे बैठे। अच्छा जी, ये कैसे लगेगा? यहाँ पे लगेगा? जी जी, आप इसमें रखिए। ओह ज़बरदस्त। और इसको क्या कहते हैं? फुरगू। 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 जी जी। और इस टोपी को क्या कहते हैं? ये तो टोपी है, इसको नथिंग कहते हैं हम। नथिंग। और फिर वो राइजिंग पाकिस्तान में तशरीफ लाए और तौसीक हैदर ने उनको फुरगू लगाया उनकी टोपी के ऊपर। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो ये बताएं रवीश साहब कि आपने उर्दू में क्यों नहीं लिखा नावल?
مطلب اردو کی زیادہ ریچ ہے, زیادہ رسائی ہے. بالکل, مجھے آسانی بھی اردو میں ہو جاتی ہے کیونکہ اردو میں تو مواد بھی موجود ہے, نمونے بھی موجود ہے, فارمیٹ بھی موجود ہے. لیکن میں اور اردو پہ کمانڈ آپ کی اتنی اچھی. الحمدللہ میں کمانڈ تو میں نہیں کہہ سکتا, بہرحال اردو جانتا ہوں, بس لکھ سکتا ہوں. لیکن ضرورت, میری جو ضرورت ہے وہ میری زبان کو ہے. میں جس زبان سے مانوس ہوں, بچپن میں جس زبان میں نے لوریاں سنی ہیں, بچپن میں جس زبان میں نے پہلیاں سنی ہیں, بچپن میں جس زبان میں نے کہانیاں سنی ہیں, میں زیادہ جو ہے نا اردو سے زیادہ میں اپنی زبان میں اگر میں لکھوں تو میں اپنے معافی ضمیر کو میں زیادہ بہتر انداز میں پیش کر سکتا ہوں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو یونیسکو کے سروے کے مطابق کئی زبانیں معدومیت کا شکار ہو رہی ہیں, اس میں سے ایک بلتی زبان ہے. بلتی بھی ہے. تو اب بلتی زبان میں شعراء تو الحمدللہ بہت زیادہ شعراء ہے اور شاعری کی کتابیں سال بسال کتابیں آ رہی ہے, لیکن نثری ادب میں کوئی کتاب آج تک کسی نے لانے کی ہمت نہیں کی ہے, اور سمجھتے ہیں کہ بلتی زبان میں نثر لکھنا انتہائی مشکل کام ہے. تو میں نے اس مشکل کو چیلنج سمجھ کر میں نے قبول کیا, اور 2005 میں نے افسانوں کا پہلا مجموعہ لایا, شائع کیا, اور الحمدللہ اس سال 2024 میں نے بلتی زبان میں پہلا ناول لکھا ہے, تاکہ لوگ انشاءاللہ آئندہ آنے والے ہمارے نوجوان نسل ناول نگاری بھی کرے, افسانہ نگاری بھی کرے. افسانوی ادب میں جس طرح منظوم ادب میں اپنا نام کما رہے ہیں, اس طرح افسانوی ادب میں وہ نام کمائیں. اور سب سے پہلے پڑھیں. جی بالکل پڑھیں. کہ جو بلتی بولتے سمجھتے ہیں, آپ سب کو ہم انکریج کریں گے کہ افضل صاحب کا یہ ناول جو ہے, اور اس کا نام ہے جی شسر. شسر. جی شاہ سر. اس کا مطلب کیا؟ شسر, اس کا مطلب یہ ہے کہ زخم کا تازہ ہو جانا, پرانے زخم کا تازہ ہو جانا, پھر سے پرانے زخم کا تازہ ہو جانا. جی اس کا یہ تو اس میں کوئی بریک اپ کی کہانی مجھے لگ رہی ہے, کوئی لگ رہا ہے کہ محبت شہبت کوئی ہے نا, ایسا سین لگ رہا ہے. بالکل اس میں رومانوی ناول ہے یا کیا ہے؟ نہیں, رومانوی بھی ہے, اور یہ سماج میں جو ظلم ہوتے ہیں, طبقاتی نظام ہے. اس میں دو کہانی, 2 ٹریکس ہیں. جی 2 ٹریکس ہے. ایک کا تعلق ہے کرگل سے, ہندوستان کرگل سے, اس کا تعلق ہے, وہ 1946 میں اسکردو آ جاتا ہے 17 سال کی عمر میں. اور ایک ہے اسکردو کے کسی مضافاتی گاؤں میں ہے, اس کی بھی عمر 17 سال ہے. ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے. پھر جنگ آزادی میں یہ دونوں جنگ آزادی لڑتے ہیں. جنگ آزادی کی کہانی بھی ہے اس میں موجود, اور ایک سٹرگل ہے. اور پھر ایک جو کرگل سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے, اس کا نام سنگے ہے, اس کے حصے میں آغا میں فراق آ جاتا ہے. باقی سٹوری آپ نہ سنیں نا, ہم نے پڑھنا بھی ہے, مطلب وہ پھر اس کا ترجمہ بھی ہو, ترجمہ اس کا ہونا چاہیے. ترجمہ الحمدللہ ابھی کتاب 1 مہینہ نہیں ہوا کتاب کو آئے ہوئے, ترجمہ ہو رہا ہے انشاءاللہ. یونیورسٹی میں ایک ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں. جی. اچھا بہرومل, کتنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. دیکھیں وہ گلگت بلتستان اسکردو سے بلتی زبان میں لکھنے والے, آپ بہرومل سندھی تھری میں لکھنے والے, یہ خوبصورتی ہے پاکستان کی. اور اس لٹریچر کا جو ایک دوسرے کے لٹریچر کو پڑھنا, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہوتا ہو. بالکل. یہ تو دیکھیں, یہ جو جبل پہاڑی کے اوپر پہ رہنے والے لوگ ہیں, بالکل ان کے پہاڑی کے قریب جھرنے بہتے ہیں, اور میں ریت کے ٹیلوں پر رہنے والا لوگ ہوں, اور میرے ریت کے نیچے خشکی ہے, پانی نہیں ہے, پیاس ہے. تو ہم دونوں آپس میں یہاں مل جاتے ہیں. یا جو مادری زبانوں کا جو میلہ ہوتا ہے, یا یہ ایک کمیونٹی ایکسچینج بھی ہوتا ہے, لوگوں کے ایک دوسرے خیالات بھی ایک ساتھ شیئرنگ ہوتی ہے. دوسری, ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ایک دوسرے ساتھ شیئر کر رہے تھے اپنے رومانوی کہانیاں, سماجی کہانیاں, گیت شیئر کر رہے تھے. تو افضل صاحب بتا رہے تھے تو کچھ ایسی کہانیاں جو ہمارے پاس بھی ہیں, وہی سیم ہے. تو ہمارے بڑے چولستان کے رائٹر ہیں بہاولپور کے, نصراللہ ناصر صاحب, تو اگلی مرتبہ پچھلے مرتبہ مجھے ملے تھے یہاں پروگرام میں, تو انہوں نے بتایا تو موراں بائی وہاں بھی چولستان میں اس طرح گایا جاتا ہے جس طرح تھر میں گایا جاتا ہے. تو کھڑی نیم کے نیچے جو ہمارا مائی بھاگی نے گایا, مائی بھاگی کا پی ٹی وی کا یادگار ڈرامہ گیت ہے, تو وہ سارے پاکستان میں سارے لوگ سنتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے جو ان لوگوں کو, جو ان کو بولی کے بول سمجھ میں نہیں آتے, لیکن ان کی موسیقی لے ردھم اتنی اس طرح ہے
لوگ جھوم اٹھتے ہیں اس گیت پر. دیکھیں نا میں پٹواری پنجابی ہوں اور ہم نے بچپن میں وہ پی ٹی وی کراچی سینٹر کا ڈرامہ وہ کھڑی نیم کے نیچے اور مائی بھاکی ہمارے لیے سپر سٹار بالکل بن گئی. مجھے زبان اب تو سندھی سمجھ آتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ کام کیا, لیکن اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اب پورا ہم اس کو انجوائے کرتے تھے. بالکل بالکل. اسی طرح اور گیت ہیں جس طرح مارا کیسریا بالما پدھارو مارا دیس. پدھارو مارا دیس. ہاں یہ پورے برصغیر کا مشہور ہے. بالکل برے صغیر کا, انڈیا میں اتنا پاپولر ہے. سر یہ ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے تھر کا گیت ہے. یہ تھر جو مٹھی کا تھر ہے, یہ تھر جو عمر کوٹ کا تھر ہے, یہ تھر جو سانگھڑ کا تھر ہے, یہ تھر وہ جو کھیرپور کا تھر ہے, یہ تھر جو چولستان کا تھر ہے, یہ ہاکڑو وادی کا گیت ہے. یہ ہم اس کو میں نے کوشش کی ان گیتوں کا پس منظر بھی بتاؤں کہ یہ کیسریا بالما پدھارو مارا دیس اس کا پس منظر کیا ہے, بیک اسٹوری کیا ہے, یا کھڑی نیم کے نیچے اس کا پس منظر کیا ہے. یہ مورام بائی گیت ہے. مورو بائی ایک لڑکی ہے جو بیراج میں یا بہتے دریا کے کنارے پہ وہاں بڑی ہوتی ہے, لیکن اس کی شادی جو ہے وہ ڈیزرٹ میں ہو جاتی ہے, صحرائے تھر میں ہو جاتی ہے. تو وہ کہتی ہے آمبا تو آمبلی دور رہا, آمبا تو آمبلی پیچھے رہا, مورام بائی جو آگے ٹلوں کا دیس ہے. مطلب وہ اپنی زبان میں کہتی ہے جو یہ جو آم کے درخت ہے, املی کے درخت ہے, وہ تو پیچھے رہ گئے. یہ آگے جو اکوا کے دیس ہے, وہ میرا بالکل. اس طرح کے یہ جو گیت ہیں اس کا پس منظر میں نے اردو میں اس طرح اس کا وہی آپ کی تحقیق بھی ہے, آپ کی جی بالکل ریسرچ بھی. تو اس طرح میری اور کتاب ہے کہ وہ سندھی کتاب تھی, وہ ہے چتر بولی چارنا. یہ چارن ایک قبیلہ ہے تھر میں. اچھا. وہ جو اس کا کام ہے شعر کہنا. اس قبیلے کا کام؟ ہاں اس قبیلے کا کام بھی شعر کہنا ہے. سوری یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. وہ ایک قبیلہ ہے, جی بالکل, وہ کچھ لوگ ہیں ان کا کام ہی یہ کہ وہ شاعری کرتے ہیں. شاعری کرتے ہیں. تو کھاتے کہاں سے ہیں پھر؟ سر دیکھیں وہ لوگ جو ایک زمانہ تھا جس طرح میرا تعلق جو جس کمیونٹی سے ہم لوگ لکڑی کا کام کرتے ہیں پروفیشن. ہم اس کو ہم سوتھار کہتے ہیں, ڈھاٹکی میں سندھی میں سوٹڑ کہتے ہیں, ڈکھن کہتے ہیں, واڈو کہتے ہیں. تو ہم نے صدیوں سے کارپینٹر ہیں. تو یہ کام ہم نے لکڑی, جس طرح لوہار ہے لوہے کا کام کرتا ہے, اسی طرح ترخان ہے. تو اسی طرح وہاں ایک کمیونٹی ہے, قبیلہ ہے جس کا کام ہے شعر و شاعری کہنا. کسے تو کھاتے کہاں سے ہیں, روزگار کیا ہے؟ سر ان کو وہ قبیلے دوسرے جس طرح کے وہاں ہمارا سماج اس طرح کے بنا ہوا ہے, وہ آئیں گے ہماری بیٹھکوں میں آئیں گے, کچہری کریں گے, کچہریاں سنائیں گے, بدلے میں لوگ ان کو بھیٹ دیں گے. ارے واہ. تو وہ اس کو بھیٹ پہ جو بات. تو چارن جو ان کی بڑی شاعری رہا ہے. وہ برصغیر میں جیسے ہمارا جو زرعی کلچر جو ہے, وہاں اس زرعی کلچر میں رات کو ایک کچہری ہوتی ہے, گپ شپ کی کچہری جس کو کہتے ہیں سگڑوں کی کچہری, جو پہلیاں دیتے ہیں, شعر و شاعری سناتے ہیں, قصے سناتے ہیں, جس طرح دو سمروں کا قصہ. مجھے ویسے اس قبیلے میں پیدا ہونا چاہیے تھا. بالکل ہے نا, آپ کو بھی مجھے بھی. میں ادھر پٹھوار پنجاب میں پیدا ہو گیا, آپ کارپینٹر قبیلے میں پیدا ہو. سر وہ چارن وہ قبیلہ ہے جس نے رائے نیاز سے سر لیا تھا, سر پر سر لیا تھا, جو سر سورٹھ کا جو قصہ ہے شاہ لطیف نے گایا ہے. اچھا بھائی بات یہ ہے بارو مل کہ آپ سے انشاءاللہ میرا رابطہ رہے گا. بالکل سر. میں نیکسٹ میرا سندھ کا جب چکر لگنا ہے تو آپ نے مجھے اس قبیلے میں لے کے جانا ہے. بالکل سر. اور وہاں پہ میں نے نا ایک شام گزارنی ہے, اس کچہری کرنی. بالکل سر. یہ میری اس کے اوپر ایک ریسرچ بک ہے چتر بولی چارنا, وہ کلچر ڈپارٹمنٹ نے شائع کی ہے, سندھ کلچر ڈپارٹمنٹ. بہت لطف آیا آپ دونوں سے مل کے, تھینک یو ویری مچ. ہم سب وقت کی قید میں ہیں اور وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, لیکن بہت آپ دونوں کو مبارک ہو اپنے کام کی. بہت شکریہ. اور وی آر سو پراؤڈ آف یو. آپ جیسے جو انٹلیکچوئلز ہیں, محقق ہیں, شاعر ادیب ہیں, آپ ہم سب کا پاکستان کا فخر ہے. سو تھینک یو فار کنٹریبیوٹنگ سو گریٹلی. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. آپ نے رائزنگ پاکستان کا ایک بہت ہی خاص منفرد آج سیشن ایکسپیرینس کیا. کیسا لگا ہمارے انسٹاگرام پہ جس کا نام ہے رائزنگ پاکستان, ہمارے ہینڈل کا, اور ہمارا واٹس ایپ نمبر, اس پہ ضرور بتائیے گا کہ آج کی گفتگو, آج کی نشست آپ کو کیسی لگی. خوش رہیے, ملیں گے پھر. خدا حافظ.